السلام علیکم دوستو، دنیا کے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہدایت کے راستے دکھانے کے لیے اور جھوٹ کے اندھیروں میں روشنی بنا کر۔ یہ صرف کہانی نہیں، حقیقت کا واقعہ ہے جن میں صبر، ایمان، قربانی اور اللہ پہ بھروسہ کا سبب۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر ایک مثال تھی رحمت، انصاف اور سچائی کی۔ ان پیغمبر نے صرف اقوال نہیں دی بلکہ اپنی زندگی سے عمل کا پیغام دی۔ ان کے زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہے جو آج بھی ہمارے دلوں کو جگا دیتی ہے اور ہمیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو ہر پیغمبر کا واقعہ ایک ایک کر کے سنائیں گے، بالکل آسان زبان میں، تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے ایمان کیا ہوتا ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے اور زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ چلیے سفر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان بنائے تو ایک روز فرشتوں سے کہا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نئی مخلوقات بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوقات بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور آپس میں خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، یا اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ کیا تو زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو فساد کرے؟ اللہ نے جواب دیا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوقات پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازے اور کچھ چیزوں کا نام سکھا دیے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمائے، ان چیزوں کا نام بتاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ فرشتوں نے کہا، ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا کہ تو نے مجھے سکھایا، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، تم ان چیزوں کا نام بتا دو۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کا نام بتا دیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نہ کہتا تھا جو زمین آسمان میں ہے وہ سب چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پھر اللہ نے کہا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا جو تم نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے ابلیس سے کہا، نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پہ قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ ابلیس نے کہا، مجھے قیامت کے دن تک کا مہلت دی۔ اللہ نے کہا، تجھ کو مہلت دیا۔ شیطان نے اللہ سے کہا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ انسان کی سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا اور اس کے دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے بھی حملہ کروں گا اور اکثر کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرا کہا مانے گا میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ بے شک میرے خاص بندے پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، لیکن جنت میں ساری نعمتوں کے باوجود بھی آدم علیہ السلام اکیلا محسوس کر رہے تھے، تو اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ ان سے سکون پا سکے۔ اللہ نے دونوں کو جنت کی ہر چیز کھانے پینے کی اجازت دی تھی سوائے ایک درخت کے پھل کے، مگر ابلیس نے دھوکہ دیا، وسوسہ ڈالا اور وہ دونوں سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا پھر ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ اور شیطان نے قسم تک بھی کھا لی کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا سطر ایک دوسرے پہ ظاہر ہو گیا۔ اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت سے دنیا میں اتار دیا، لیکن یہ صرف سزا نہیں تھی بلکہ امتحان کا آغاز تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیغمبری سے نوازا، ان کو زندگی کا اصول سکھایا اور انسانیت کا رہنما بنایا۔ انہوں نے اپنی غلطی پہ توبہ کی
اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو دین سکھایا اور عبادت کے طریقے بتائے۔ ان کے 2 مشہور بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ آدم علیہ السلام نے لگ بھگ 1000 سال کی زندگی گزاری۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔